آج صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اذکار سکھائے ہیں, کچھ ذکر سکھایا ہے اللہ کا جو ان ایول فورسز کو دور کرنے کے لیے. ہماری لائف میں کبھی کبھار چیزیں میس اپ ہو جاتی ہیں, اس لیے ہو جاتی ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی نیگیٹو فورسز اٹیچڈ ہوتی ہیں, یعنی جنات وغیرہ جو ہیں ہمیں ہارم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس کی بھی وجہ ہے کہ کیوں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو فی الحال میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیر آر نیگیٹو فورسز سم ٹائمز دیٹ آر افیکٹنگ اس, ویدر فزیکلی, مینٹلی, سائیکولوجیکلی, ایموشنلی اور اینی وچ وے. اور یہ اثرات جو ہیں یہ بڑے کبھی کبھار شدید ہو جاتے ہیں, بڑے ایکسٹریم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان میں سے ایک چیز جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں سلیپ پیرالسس. سلیپ پیرالسس. سلیپ پیرالسس اگر آپ کو نہ پتا ہو کیا ہوتا ہے, جن کو پتا ہے ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے کیا ہوتا ہے, اور جن کو نہیں پتا میں بتا دیتا ہوں. سلیپ پیرالسس ایک ایسا پروسیس ہے جب آپ بستر پہ لیٹے ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں, اور ایک دم سے آپ کو فیل ہوتا ہے جیسے آپ کی چھاتی کے اوپر ایک وزنی چیز بیٹھ گئی آ کے, اور آپ ہل نہیں سکتے. آپ کوشش کر رہے ہیں ہلنے کی, بٹ یو کینٹ موو. آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں, آپ بول نہیں سکتے. یو بیکم پیرالائزڈ ان یور اون بیڈ. یو آر اویک بٹ یو کینٹ موو. اور کچھ ہی دیر کے بعد, مے بی کبھی کبھار آدھے گھنٹے بعد, 50 منٹ بعد, گھنٹے بعد, وہ چیز آپ کے سینے سے اٹھ جاتی ہے. یہ ڈفرینٹ کلچرز میں, ڈفرینٹ ٹریڈیشنز میں اٹ واز آلویز ایسوسیٹیڈ ٹو ڈیمنس, ٹو جنس. سائیکولوجیکلی اگر آپ بات کریں تو میں نے کئی سائیکالوجسٹ کی اس کے بارے میں ڈسکشنز دیکھی ہیں, پڑھی ہیں, سنی ہیں, اور وہ بیسکلی یہ کہتے ہیں واللہ عالم, وی ڈونٹ نو, اللہ کو بہتر پتا ہوگا, ہمیں نہیں پتا. تو کیا لگا رہے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا, لیکن کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ ہوتا کیا ہے. واٹ از دس اسٹیٹ کہ جہاں پہ ایک بندہ بستر میں لیٹا ہوا ہے اور پیرالائز ہو گیا عارضی طور پہ, ٹیمپرری پیرالائسس میں چلا گیا. وی ڈونٹ نو اینی میڈیکل کاز فار دس. وائی از اٹ ہیپننگ؟ اس کی MRI کرا لیں, CT اسکین کرا لیں, ایوری تھنگ از کلیئر. واٹس گوئنگ آن؟ ہمیں پتہ ہے اسلامکلی کہ دس از بیسکلی شیاطین افیکٹنگ اے پرسن. اچھا, میں آپ کو ایک بھائی کا واقعہ سنا رہا ہوں جنہوں نے واؤچ کر کے یہ بات بتائی, اور میں خود بھی پرسنلی بہت لوگوں کو اس پہ ہیلپ بھی کر چکا ہوں گیٹنگ آؤٹ آف سلیپ پیرالسس. تو ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ رات کو سونے سے پہلے اپنے اذکار پڑھا کریں. سب سے پہلے تو مغرب کی نماز کے بعد جو ہے نا ہمیں اذکار پڑھ لینے چاہیے شام کے. اس میں کچھ اذکار جس طرح آیت الکرسی ہے, جیسے 4 کل ہیں, ان میں سے 3 کل اسپیشلی قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس پڑھ کے ہاتھوں پہ بلو کرنا اور پھر اپنے پورے جسم پر رب کرنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ کرتے تھے. اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے ہر چیز کی پروٹیکشن کے لیے کافی ہیں. پھر کچھ اور اذکار ہیں, مثلاً کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ایک اور ذکر ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ایک اور ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ سارے اذکار آپ کو بائی دا وے حصن المسلم میں مل جائیں گے. اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری, لا الہ الا انت. یعنی یہ وہ اذکار ہے کہ یا اللہ, ہم ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی مانگ رہے ہیں, اپنے لیے عافیت بھی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے. تو اس میں نظر بد کے لیے بھی ہے اور ہر طرح کے شر کے لیے بھی ہے. اور جس طرح ہم سورہ فلق اور ناس میں پڑھتے ہیں من شر الوسواس الخناس, ٹھیک ہے, الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, تو یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہم آ جاتے ہیں. سو جتنا زیادہ آپ نے اذکار کیے ہوتے ہیں اتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آتے ہیں. جن بھائی کا تذکرہ میں کر رہا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے یہ ریپیٹیبل چیز دیکھی ہے, ریپیٹیبل, کہ جب میں رات کو سوتا تھا اور مجھے سلیپ پیرالسس میں ایکسپیرینس کرتا تھا تو کہتے ہیں جیسے ہی میں بولنا اپنے مطلب ہوش میں تھا اور میں موو نہیں کر سکتا, تو میں بڑی مشکلوں سے نا میں کہتا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بولنا چاہ رہا ہوں لیکن مجھے کوئی بولنے نہیں دے رہا, اور میں زور لگاتا, بہت زور لگاتا, اعوذ باللہ, اور کہتا فائنلی جب میں بول لیتا تو وہ ایسے چیز ہٹ جاتی جیسے کہ بالکل ڈسپیئر ہو گئی. کہتے ہیں یا پھر کبھی کبھار میں اللہ لا الہ پڑھتا, اللہ, کہتے ہیں مجھے کوئی چیز روک رہی ہوتی, اللہ لا الہ, کہتے ہیں جیسے میں بولتا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اور ایک دم سے وہ چیز غائب ہو جاتی. کہتے ہیں میں نے بار یہ کیا ہے, بار یہ کیا ہے, ایوری سنگل ٹائم اٹس ورکڈ, ایوری سنگل ٹائم. جن بردر کو میں نے ریکمینڈ کیا تھا وہ کہتے تھے مجھے رات کو نا میں سوتا ہوں تو مجھے پرابلم ہوتا ہے. ہم نے ان کو ریکمینڈ کیا کہ آپ نا صبح شام کے اذکار پڑھا کریں, شام کے اذکار خاص طور پہ. تو ان کا رات والا مسئلہ ٹھیک ہو گیا, الحمدللہ رات والا ٹھیک ہو گیا. لیکن پھر کیا ہوا, وہ کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد جب میں سوتا ہوں تب مجھے ہوتا ہے.
تو میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آپ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آپ کے بستر کے ساتھ ایک فرشتہ تعینات ہوتا ہے آپ کی حفاظت کے لیے، جو صبح فجر تک آپ کی حفاظت کرتا ہے، فجر کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد آپ نماز پڑھ کے فوراً سے بستر میں گھس گئے، ناؤ یو ڈونٹ ہیو اینی پروٹیکشن۔ تو نماز پڑھنے کے بعد اپنے اذکار کرنا ضروری ہے۔ تو الحمدللہ جب ان کو ریکمینڈ کیا تو یہ کرنے سے فائدہ ہوا، یعنی کہ رات کو ذکر کر لیا، صبح فجر کی نماز کے بعد یہ نہیں کیا کہ نماز پڑھ کے فوراً منہ سے لپیٹ کے سو گئے، ایسے نہیں، اذکار کیے اپنے صبح شام۔ اور جو میں نے حفاظت کی دعائیں بتائی ہیں خاص طور پہ یہ، یا پھر قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھا، ہاتھوں پہ بلو کیا ایسے کر کے، اور پورے جسم پہ ہاتھ رب کیے جہاں تک ہاتھ پہنچتے ہیں، 3 دفعہ یہ پروسیس کیا، الحمدللہ نو پرابلم آفٹر دیٹ۔ سو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو اذکار بتائے گئے ہیں یہ آپ کی حفاظت کے لیے، ایک تو ویسے ہی اللہ کا ذکر اکبر ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، وہ تو ویسے ہی ہے، اٹ از دا بیسٹ آف ڈیڈز، it is the deed that will raise your ranks the most, it is better than spending gold and silver in the path of Allah, it is better than jihad fi sabilillah اللہ۔ وہ تو ویسے ہی ذکر کے فائدے ہیں اتنے سارے، لیکن سب سے بڑا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں آ جاتے ہیں، آپ ہر قسم کے شر سے بچ جاتے ہیں۔ گاڑی میں قرآن رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، ڈیکوریشن پیس کے طور پہ نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، تعویذ پہن لو، قرآن گاڑی میں رکھ لو، فلاں جگہ پہ قرآن رکھ لو، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ نے یہ جو ذکر اذکار بتائیں یہ پڑھنے کے لیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذکر کیا کرو، ذکر ٹانگا کرو۔ قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں ہے ایسی، نبی کریم کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ ذکر کو ٹانگ لیا کرو۔ ذکر کرنے کے لیے اللہ کو یاد کرنا، دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اپنے دماغ میں اللہ کو یاد کرنا، منہ سے زبان سے اقرار کرنا، زبان سے کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ ساری چیزیں، اور ان اذکار کے پھر خود بہت سارے فائدے ہیں، یعنی ایسے اذکار ہیں جو زمین و آسمان کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں، ایسے اذکار ہیں جو ہر دفعہ ذکر کرنے سے جنت میں ہمارے نام کا درخت لگ جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھنا، الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، یہ سارے اذکار ہیں۔ تو جب انسان ویسے ہی فارغ بیٹھا ہو کبھی، تو بجائے کہ فوراً سے ہاتھ ہمارا فون کی طرف جائے اور ہمیں خامخواہ اسکرولنگ شروع کر دیں، اللہ کو یاد کر لو تھوڑی دیر کے لیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیٹھ کے اب آپ سارا دن یہی کریں، لیکن چلو 5-10 منٹ تو نکل ہی آتے نا ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر۔ آپ کہیں ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر کو جو ہے نا دکھانے کے لیے گئے تھے، ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہو اللہ کا۔ کسی کو ملنے کے لیے گئے ہو، کہہ رہے جی ویٹ کریں ابھی باس اندر ہیں 5 منٹ میں آتے ہیں، اللہ کا ذکر کر لو، شاید اسی میٹنگ میں برکت ڈال دے اللہ تعالیٰ۔ سو کیپ ان مائنڈ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے۔